صفحہ نمبر 12۔ یہ کیا ہو رہا ہے نیلوفر؟ فاطمہ نے اسٹیج پر اپنی طرف پریشان سی آتی نیلوفر کی طرف دیکھا۔ سامنے ہی بارات کے ساتھ آئے لوگوں، دلہے کی ماں باپ اور نصیر الدین کسی بحث میں مصروف تھے۔ ان کے انداز سے لگتا تھا کہ بحث خوشگوار تو ہرگز نہیں تھی۔ نصیر الدین سر جھکائے نٹھال سے کھڑے تھے اور دلہے کی ماں بہت تیز تیز بول رہی تھی۔ نیلوفر کیا ہوا ہے؟ تم مجھے کچھ بتاتی کیوں نہیں؟ سامنے کی صورتحال دیکھتی فاطمہ کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ تمہاری ساس اور سسر کا کہنا ہے کہ نکاح سے پہلے انکل یہ گھر ولید بھائی کے نام کرتے، مگر جب انکل نے یہ بتایا کہ وہ یہ لوگ گھر بیچ کر علاج پر لگا چکے ہیں تو وہ لوگ ہتے سے ہی اکھڑ گئے۔ صفحہ نمبر 13۔ کہ نیلوفر کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اس نے ولید کی ماں کو اس کا ہاتھ پکڑ کر غصے سے باہر جاتے ہوئے دیکھا، اور پھر ان کے ساتھ بارات سے آئے باقی لوگ بھی ان کے پیچھے نکلتے چلے گئے۔ مارے صدمے کی فاطمہ کا پورا جسم ساکن ہوا تھا۔ نصیر الدین کی طرف سے بلائے گئے مہمان پریشان سے نڈھال ہو کر گرتے نصیر الدین کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگے، جبکہ فاطمہ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر ان کے پاس جا سکتی۔ تبھی اس کی آنکھوں نے ایک قابل یقین منظر دیکھا۔ ہاں، وہ مہجبین چچی کے ساتھ اندر داخل ہوتا کاشان ہی تھا۔ فاطمہ کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹنے کے قریب ہوئی۔ صفحہ نمبر 14۔ وہ آگے بڑھ کر نصیر الدین کو گلے لگا رہا تھا، پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر وہاں کھڑے تمام لوگوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ فاطمہ نے مہجبین چچی کو اپنی طرف اشارہ کر کے کچھ کہتے دیکھا، پھر کچھ ہی دیر میں اس نے نصیر الدین، مہجبین چاچی اور کاشان کو اپنے ہمراہ لائے 3-4 لوگوں کے ساتھ اسٹیج کی طرف آتے دیکھا۔ منہ تو بند کر لو یار، قسم سے ایسی بہت بری لگ رہی ہو۔ صوفے پر اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھے ہوئے کاشان نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تھی۔ فاطمہ نے بالکل غیر ارادی طور پر اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ چلے مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ فاطمہ کی سماعتوں نے مہجبین چاچی کی آواز سنی اور اس پر جیسے شادی مرگ طاری ہوا۔ نکاح کے سارے طور طریقے پورے کرنے کے بعد مولوی صاحب اب فاطمہ سے اس کی رضامندی پوچھ رہے تھے۔ وہ اس قدر شوق تھی کہ جیسے سارے الفاظ کھو بیٹھی تھی۔ صفحہ نمبر 15۔ ہاں کرو نا فاطمہ، جلدی کرو، میں یہ سب کچھ بڑی مشکل سے مینج کیا ہے۔ وہ اس کے کانوں کے قریب مدھم سا بولا تھا۔ یہ سب حقیقت تھی، کوئی خواب نہیں تھا۔ یقین آتے ہی اس کی آنکھیں ہماری خوشی کے ٹپ ٹپ برسنے لگیں۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اس کا دل جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا اور پاؤں کے نیچے جیسے کسی نے جنت کے پھول لا کر بچھا دیے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ تم اچانک کہاں سے ٹپکے؟ جیسے ہی یہ سب لوگ اسٹیج سے نیچے اترے، اس نے کاشان کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اچانک نہیں ٹپکا یار، پوری پلاننگ کر کے ٹپکا ہوں۔ تایا جان جیتل چر تمہاری شادی کرنا چاہتے تھے اور ممی تھی کہ مانتی نہیں تھی، اور ان کی ممی کو منانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ان کی ضد نے میری کئی قیمتی سال کھا لیے اور پھر تمہاری خاطر مجھے مرنے کی کوشش کرنا پڑی فاطمہ۔ صفحہ نمبر 16۔ اس نے اپنی کلائی سے کف موڑے جو بری طرح زخمی تھی اور جس پر بینڈیج ہوئی تھی۔ فاطمہ کا دل جیسے کسی نے کانچ سے کاٹا تھا۔ کاشان؟ اس نے بے چین ہو کر نم آنکھوں کے ساتھ اس کے ہاتھ پر بڑی محبت سے اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ جی جانے کاشان، وہ محبت سے بھیگے الفاظ لہجے میں اس قدر دل فریب اور خوبصورت انداز میں بولا تھا کہ کچھ کہنے کی کوشش میں فاطمہ کے لب بس پھڑپھڑا کر رہ گئے اور وہ بری طرح سرخ ہوتی خود میں سمٹی تھی۔ اچھا بتاؤ تو یہ تمہیں یہ ڈریس کیسا لگا ہے؟ جیسے کچھ یاد آنے پر کاشان نے پوچھا تھا۔ تو یہ تم نے اپنے سوٹ کی طرف اشارہ کرتی وہ حیرت کی زیادتی سے اپنی بات مکمل نہیں کر پائی تھی۔ صفحہ نمبر 17۔ ہاں، ولید کو میں نے خرید کر دیا تھا، میرے آفس میں کام کرتا ہے۔ اس کی حالت سے لطف لیتا ہوا ہولے سے ہنسا۔ وہ اس کی حالت سے لطف لیتا ہوا ہولے سے ہنسا۔ اور اگر ابھی آئن ٹائم پر چچی نہ مانگتی، آپ کا یہ ولید کو درمیان میں لے آنے والا پلان ناکام ہو جاتا اور میرا اس ولی سے نکاح ہو جاتا تو پھر؟ سوچ کر ہی اس کا دل ڈوبا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ جتنی سخت دل سہی مگر اپنے اکلوتے بیٹے کو مرتے تو نہیں دیکھ سکتی تھی نا وہ۔
اور فرض کرو وہ پھر بھی نہ مانتی تو میں سچ میں انہیں مر کر دکھا دیتا، کیونکہ اتنا حوصلہ مجھ میں نہیں ہے کہ میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھ سکوں۔ وہ بڑی محبت سے اسے دیکھتا کہہ رہا تھا، بکواس مت کرو، اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو، تم بہت برے ہو قسم سے، بہت برے، تم نے مجھے بہت رلایا ہے، اتنا انتظار کروایا ہے، اپنا انتظار کروایا ہے، ایک بار بھی پلٹ کر نہیں آئے، ایک بار بھی تم نے میرا نہیں سوچا۔ صفحہ نمبر 18۔ اس نے ایک بار رونے کی تیاری پکڑی، کاشان نے فوراً ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے چہرے کی طرف جاتے ہاتھوں کو تھاما تھا۔ تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا، تمہارے ایک ایک آنسو کی قیمت ادا کروں گا، مگر ابھی مجھے جی بھر کر خود کو دیکھ لینے دو پلیز۔ وہ اسے اپنی محبت نگاہوں کے اور محفوظ نگاہوں کے حصار میں لیے محبت سے چور آواز میں بولا تھا، اف، اس کا وہ انداز اور گھمگیر لہجہ۔ فاطمہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، سفید شلوار قمیض پر بلیک واسکوٹ پہنے، سیاہ مسکراتی آنکھوں والا وہ شخص اس قدر حسین تھا کہ اس کے انتظار میں 8 سال تو کیا پوری زندگی کاٹی جا سکتی تھی۔ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ صفحہ نمبر 19۔ اس کی صورت کو دل میں بسائے فاطمہ کا دل مارے خوشی کے نہال سا ہو جا رہا تھا۔ سچ شکر کہ قدرت کی طرف سے اسے اس پیارے شخص کی خاطر مزید آزمائش سے نہیں گزارا گیا تھا، اور ایک مشکل انتظار کے بعد ہی صحیح مگر اس کے انتظار کو ملن کی تعبیر سے روشناس کرایا تھا۔ اور اب یہاں پہ ہم کہانی کا خوبصورت اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔